بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم و یقین کی دنیا میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ویورز، کسی بھی علم پر اگر آپ کا یقین نہ ہو تو کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہاں ہم بات کریں گے کہ ہمارا دین اسلام علم کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، اور ہماری مقدس کتاب یعنی قرآن مجید ہمیں علم کے بارے میں کیا احکامات دیتی ہے۔ ویورز، قرآن کریم کی پہلی وحی یعنی سورہ العلق ہمیں پڑھنے اور علم کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب کا علم و یقین ہی تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں کیا گیا ہے۔ ویورز، انسان کو اللہ کی تمام مخلوقات پر فوقیت اس علم کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو سب کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، اور کہا کہ یہ وہ جانتا ہے یعنی علم رکھتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ثابت بھی کیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو کہ مردود ہوا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرو یہاں تک کہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تم سب میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ اس کے علاوہ ایک دعا بھی ہے کہ رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ دوستو، آج کل اگر آپ پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ معیشت کا پہیہ چلنے کے لیے جو بیسک نیڈ ہے وہ تیل ہے، اور تیل کے ذخائر سعودی عرب، ایران، عراق میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، جو کہ مسلم ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کرنسی کی بات کریں تو کویت اور بحرین کی کرنسی بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ نالج از پاور، علم ایک طاقت ہے۔ تیل کو ریفائن کرنے کے لیے جو ریفائنریز ہیں وہ سب امریکہ اور برطانیہ کی ہیں۔ ویورز، علم کی سب سے بڑی مثال ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے، جو کہ تمام اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی پاور ہے، اور اس علم کی بنیاد پر ہی دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور جب کبھی بھی شرارت کرنے کی کوشش کی ہے تو منہ کی کھائی ہے۔ اس کی زندہ مثال فروری 2019 کی ہے، جب ہمارے شاہینوں نے انڈیا کے پائلٹ کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، یہ ساری باتیں کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اور آپ کے ذہن کو ایک ایسے علم کی طرف متوجہ کریں جو سچا ہے اور کمپلیٹ بھی ہے، کیمسٹری کے پیریوڈک ٹیبل کی طرح انکمپلیٹ نہیں ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں صرف دوسری قوموں کے واقعات اور زندگی گزارنے کا ہنر ہی نہیں، بلکہ یہ ایک علم کا سمندر ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گیا۔ وہ کون لایا؟ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ کتاب کے علم کا۔ تو دوستو، ہماری یہ کتاب یعنی قرآن پاک بھی ایک مقدس کتاب ہے، جس کو پڑھ کر اور سمجھ کر ہم ایک وسیع علم کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں میں غیب یعنی پوشیدہ علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں میں کوئی غیب یعنی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس کتاب میں نہ کیا گیا ہو۔
اب تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کتاب کی اہمیت۔ ویورز، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک میں علم و یقین اور ہدایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تو جاہل اور صوفی کامل ملا کے پھندے میں ایسا پھنسا ہے کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں سے تجھے بس اتنا ہی کام رہ گیا ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی ہو تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ مجھے افسوس تجھ پر ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے، اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے، کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا۔ تو اس لیے دوستو، ہماری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ سب دوست قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور فرقہ بازی اور مسلک میں نہ پڑھیں، بلکہ قرآن مجید کا ترجمہ ہر مسلک کا لکھا ہوا پڑھیں۔ بس آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، کیونکہ اپنے مسلک کی کتابیں پڑھ کر حق تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے گراؤنڈ میں اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آنا۔ آخر میں دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ بہت شکریہ۔